30 سالہ ایک طویل سفر کے بعد جب واپس آئے اپنے شہر شیراز میں، تو جو پہلی کتاب ان کی آئی وہ بوستان تھی۔ اور اس کے تقریباً سال کے بعد گلستان لکھی۔ گلستان اور بوستان میں فرق یہ ہے کہ بوستان ساری کی ساری نظم کی کتاب ہے، جبکہ گلستان نثر کی کتاب ہے، لیکن اس میں نظم کی بہت زیادہ آمیزش ہے۔ خود ہی ابتدا میں ہی کتاب کی بالکل اوائل میں اس بات کا ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے وہی حصہ پڑھ دیتا ہوں، اور جیسے سعدی نے خود بیان کیا ہے، اور اس میں ایک ٹیکنیک بھی ہے جو کہ میڈیول ٹیکسٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ بھی اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر سکتے ہیں۔ در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی، تمتع به هر گوشه یافتم، ز هر خرمنی خوشه یافتم۔ میں پوری دنیا کے مختلف حصوں میں بہت گھوما ہوں، اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، اور ہر جگہ سے میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ اور سفر کا اور کیا کہتے ہیں گھر سے باہر نکلنے کا ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں۔ تو کہتے میں نے سب لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے ملا اور سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ چوپاکان شیراز خاکی نہاد نہ دیدم کہ رحمت برین خاک بات۔ اور پھر اپنے شیراز کے لوگوں سے مخاطب ہو، کہتے میں نے ہر جگہ گیا، 30 سال کا میں نے سفر کیا، شیراز جیسا شہر اور شیراز جیسے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ فطری سی بات ہے، ان کا اپنا شہر ہے اور اس کے ساتھ ان کی محبت کو ہونا بالکل فطری بات ہے۔ اور شیراز میں واقعی کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسرے شہروں میں نہیں ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے اور شہر کی آب و ہوا کے لحاظ سے۔ آج کل بہار کے دن ہے، ایران میں مشہور ہے شیراز کی بہار۔ جب بھی بہار میں آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بہار کے دنوں میں شیراز جائیں اور پھر اس شہر کا حسن آپ دیکھیں۔ تولای مردان این پاک و بوم برانگیختم خاطر از شام و روم۔ اس شہر کے لوگوں کی محبت جو ہے وہ شام و روم میں بھی جو ہے مجھے نہیں بھولی۔ دریغ آمدم زان ہمیں بوستان تو ہی دست رفتن سوی دوستان۔ تو کہتے مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ میں اتنی دنیا میں گیا ہوں اور اپنے شیراز کے دوستوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر نہ جاؤں۔ جب بھی آپ کسی شہر میں جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، سوغات لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں۔ تو میں جو اتنا عرصہ 30 سال پوری دنیا میں گھوما ہوں تو اپنے اہل شیراز کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ بدل گفتم از مصر قند آورند، میں نے دل میں کہا کہ مصر سے تو قند لاتے ہیں، مشہور تھی مصر کی، مصری جسے ہم کہتے ہیں، وہی مصر سے وہی قند، وہ جو مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہے۔ برے دوستان ارغمانی برند، اپنے دوستوں کے لیے ایک تحفہ لایا جاتا ہے مصر سے۔ مرا گر تو ہی بود آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست۔ کیونکہ میں جب واپس آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں وہ میٹھی قند تو نہیں تھی، لیکن میرے پاس کچھ ایسی باتیں تھیں جو اس قند سے زیادہ میٹھی، جن کی مٹھاس اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خاص طور پر بوستان کتاب جو ہے میری، ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی پڑھا سیکھا ہے، سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ بس صرف پڑھتے رہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ترجمہ کرنے سے شعر ویسے بھی اس کے خوبصورتی جو ہے متاثر ہوتی ہے، لیکن بوستان خاص طور پر گلستان میں یہ پہلو ذرا کم ہے، چونکہ وہاں پر ظاہر نثر موجود ہے، اور بولنے کا ڈھنگ اور لکھنے کا سلیقہ سعدی سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے، آج بھی یہ بات فارسی زبان بولنے والوں میں مشہور ہے کہ ہم جس زبان میں بات کرتے ہیں آج، فارسی جو زبان پڑھتے اور لکھتے ہیں، یہ فارسی سعدی کی فارسی ہے۔
گو کہ آپ لنگوسٹکس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی بھی زبان کسی ایک شخص سے آپ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک پورے تاریخی تسلسل کا حصہ ہوا کرتی ہے کوئی بھی زبان. لیکن یہ بات سعدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی اگر کہی جائے تو بھی یہ بات اہم ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج بھی ہم سعدی کی کتاب کو اور سعدی کی جو شاعری ہے، ان کی جو نثر ہے، اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. دیکھیں نا کتنا عرصہ ہو گیا، اگر آپ 7ویں ہجری 7ویں 8ویں اور اب تو 700 سال تو کچھ نہیں ہو رہے ہیں، 700 800 سال ہونے کو تقریباً. ان 800 سالوں میں اگر آپ انگریزی، آپ کے پاس انگریزی ادب آپ دیکھیں اور چوسر کو نکالیں جو کہ بہت بعد کے ہیں سعدی کی نسبت دیکھے جائے، تو آپ چوسر کی زبان سے بالکل ناواقف ہو جائیں گے. آج وہ لوگ جو انگریزی جانتے ہیں ان کو چوسر کی زبان سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو شیکسپیئر کو پڑھنے میں بہت دقت ہوگی. لیکن سعدی کی زبان آج 700 سال 800 سال گزرنے کے بعد بھی پڑھنے میں آپ کو بالکل ویسی تازگی لگتی ہے، اور لگتا ہے آپ آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی زبان ہے جو کہ متروک ہو چکی ہے، جو کہ ختم ہو چکی ہے، سوائے کچھ بہت ہی معمولی سی تبدیلیوں. مرا اگر توہی بود آن قند است سخنهای شیرین تر از قند هست. ٹھیک ہے کہ میں ساری دنیا میں گیا ہوں اور لوگ مصر سے قند لے کر آتے ہیں، مصری لے کر آتے ہیں، میرے ہاتھ میں وہ تو نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ میٹھی چیز میں لے کے آیا ہوں اپنے اہل شیراز کے لیے. سخنهای شیرین تر از قند هست. میرے پاس اس قند سے زیادہ میٹھی باتیں ہیں. نہ قندی کے مردم به صورت خرند. یہ وہ قند نہیں ہے جس کو دیکھ کے لیا جاتا ہے، جس کی صورت پہ جاتے ہیں. کہ ارباب معنی به کاغذ برند. یہ وہ قند نہیں ہے جو کہ ہاتھوں میں لی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے. یہ میری قند ہے ارباب معنی کے لیے، جو اہل معنی ہے، وہ نہیں جو کہ اہل صورت ہے، ان کے لیے نہیں، ارباب صورت کے لیے نہیں، ارباب معنی کے لیے. میں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ شاید کر چکا ہوں کہ لفظ اور معنی کا تعلق جو ہے، اس میں لاجک میں بہت بحث ہوئی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، اور تقریباً ہر کلاسیکی جو مباحث ہیں اس میں یہ کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے. یہ بات فلسفے میں موجود ہے، یہ بحث موجود ہے، یہ بحث بلاغت میں موجود ہے، کسی حد تک یہ بحث لنگوسٹکس میں موجود ہے. لفظ اور معنی کا تعلق کیا ہے، یہ بحث جو ہے وہ فقہ میں موجود ہے، اصول فقہ میں یہ بحث آتی ہے. معنی، عالم معنی عالم روح ہے اگر، اور عالم لفظ عالم جسم ہے. لفظ محدود ہے، نظر آتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک شکل ہے، اس کی ایک صورت ہے. لیکن معنی کہیں آپ کو نظر نہیں آتا اور ہمیشہ لفظ سے بڑا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک معنی بیان کرنے کے لیے آپ کو کئی الفاظ بیان کرنے پڑتے ہیں، کئی تعبیریں، پھر بھی وہ معنی بیان نہیں ہو رہا ہوتا. تو عالم معنی عالم روح ہے، اور عالم لفظ جو ہے وہ عالم جسم ہے. اور لفظ اور معنی کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے. مزید بات میں اس کو اگر آپ آج کی زبان میں بیان کرنا چاہوں تو ایران میں اگر آج بھی آپ جائیں تو اگر کوئی آدمی اس کا روحانیت سے تعلق ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ معنوی ہے، معنویات سے اس کا تعلق ہے. مولانا کی مثنوی معنوی اس کو کہا گیا ہے. یہ معنوی لفظ اور معنی کے معنوں میں نہیں بلکہ اسی روح کے معنوں میں. روحانیات کے لیے جو لفظ، مسٹسزم کے لیے جو اس وقت بھی رائج لفظ فارسی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ معنویات ہے. معنویات تو کیا کہتے ہیں کہ سخنهای شیرین تر از قند هست کہ ارباب معنی به کاغذ برند. میرے پاس وہ قند ہے جو ارباب معنی، وہ لوگ جو کہ معنی سے محبت رکھتے ہیں، وہ کاغذ پہ لکھتے ہیں، کاغذ میں لے کر جائیں گے میری قند، یعنی کتاب کی صورت میں. چنین کاخ دولت بپرداختم برو 10
درز تربیت ساختن، کہتا میں نے تربیت کے لیے جب میں نے یہ کام کیا تو 10 میں نے ابواب اس کے رکھے، یکی باب عدل است. اب دیکھیں انداز اس زمانے کا. آج ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں نا کتاب سے پہلے، ایک فارورڈ ہوتا ہے، پھر یا ٹیبل ہوتا ہے، پھر فارورڈ ہوتا ہے، پھر ویسے ویسے، اور پھر آپ ایکنالجمنٹس، اور پھر کتاب. اس زمانے میں کیسے بیان کی جاتی ہے؟ اب یہ بھی نظم میں ہی بیان کیا جا رہا ہے. یکی باب عدل است و تدبیر و رائے. پہلا ایک باب جو ہے وہ کیا ہے؟ عدل، تدبیر اور رائے کے بارے میں. نگہبانی خلق و طیر سے خدا، کہ مخلوق کی کیسے حفاظت کی جائے، ان کو کیسے تحفظ فراہم کیا جائے، اور خدا سے ڈرنے کے بارے میں. یہ میرا پہلا باب ہے. دوم باب احسان نہادم اساس کے میں انم کند فضل حق را سے پاس، کہ منعم کند فضل حق را سے پاس. اور دوسرا باب جو ہے وہ احسان کے اوپر ہے. احسان اور عدالت، عدل میں تھوڑا سا جو فرق ہے، عدل حق اور انصاف ہے، لیکن احسان اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہے. احسان حق تو یہ کسی آدمی کو اس کا حق دے دیا جائے، اور احسان یہ کہ اپنا حق چھوڑ کے کسی کو دے دیا جائے، اپنے سے کوئی چیز کسی اور کے حوالے کر دی جائے جو کہ آپ کی ہے. اگر آپ کے پاس رہے تو کوئی آپ کو ملامت نہیں کرے گا، آپ کے اوپر کوئی قانونی شرعی کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کوئی اس کی یعنی اس پہ نہ دینے پہ وہ چیز کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا. لیکن آپ ایک قربانی کے جذبے کے تحت جو آپ کے پاس بھی ہے وہ بھی آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں. سعدی نے اسی میں ایک بڑی خوبصورت سی ایک حکایت بھی لکھی ہے، اگر موقع ملا تو ہم اس کو پڑھیں گے، کہ باب احسان میں جہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے آیا ایک آدمی کے پاس اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں مقروض ہو چکا ہوں، اور اب مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں نے جیل میں چلے جانا ہے، تو مہربانی کرو مجھے کچھ پیسے دو. اب جس آدمی کے پاس پیسے نہیں تھے، جس آدمی کے پاس آیا وہ مدد مانگنے، اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہاری ضمانت دے دیتا ہوں. وہ گیا وہاں پر جہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی، اور ان سے کہا کہ بھائی آپ اس آدمی کو جانے دیں، اور اگر اس کے پیسے آپ کو نہ ملے آپ مجھ سے لے لیجئے گا، اس کو تھوڑا سا موقع دیں. یہ وہاں پہ کمٹمنٹ ہو گئی، طے پا گیا. جیسے ہی وہاں سے آئے تو دونوں لوگ، تو جو آدمی ضامن بنا تھا جسے ضمانت دی تھی، اس نے دوسرے آدمی سے جس کے اوپر قرض تھا اسے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس شہر سے بھاگ جائیں، پیسے تمہارے پاس ہیں نہیں، دے سکو گے نہیں، بھاگ جاؤ. اور اس کو اس نے شہر سے بھگا دیا، اور خود جا کے جیل میں، کیونکہ اس کا ضامن تھا، خود اس کی جگہ جا کے اس نے جیل قبول کر لی. اب وہ آدمی گرفتار ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلا، شہر میں خبر گئی، تو لوگوں نے کافی حیرت کا اظہار کیا. اسے ملنے بھی آئے جیل میں اور پوچھا کہ بھائی تم تو ہمیں جانتے ہیں، تم بڑے اچھے انسان ہو، کوئی جرم نہیں کرتے، تم نے کسی کو قتل نہیں کیا، تم کیوں، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ میں اپنی آزادی کو اس کی قید کے بدلے میں رکھ دوں اور اس کو قید کروا دوں. تو یہ ہے احسان. اور سادی اس بات کو سمجھتے تھے، اور بہت سارے لوگ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی چیریٹی کا کانسیپٹ جو ہے، ہمیں صرف اور صرف اگر انصاف ہو، صرف اور صرف انصاف ہو، یہ کافی نہیں ہے سوسائٹی کی چلنے کے لیے، جب تک لوگوں میں قربانی کا جذبہ نہ ہو. صرف اور صرف آپ کہیں نا عدالت کے ذریعے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس اچھا سوشل سیکورٹی کا سسٹم موجود ہے، سوشل جسٹس ہے، اور اس میں یہ بات، اس کا ادراک سادی جیسے افراد کو ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ کچھ اس سے آگے کی بھی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ وہ اخلاقیات یہاں پر آ کے جو اس کا ایک پہلو کہ جہاں پہ آپ دوسروں کے لیے کچھ قربانی دینے کا آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے، کچھ کرنے کی ہمت ہے، یہ ضروری ہے.
اور جیسے میں نے کہا کہ احسان، عدالت اور احسان کا جو قرآن میں بھی اس کا ذکر اکٹھا ہے. دوم باب احسان ہو گیا. سوم باب عشق است و مستی و شور، نشکی کہ بندند بر خود بزور. کہتے تیسرا باب عشق، مستی اور شور کے اوپر ہے. سادی اس بات کو سمجھتے تھے کہ عدل، انصاف، اچھا معاشرے کا قیام، احسان، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انسان اس سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے. اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے عشق کے نام سے، جو ہماری انسان شناسی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم انسان کے اس پہلو سے واقف نہیں ہوں گے، اور جب تک اس پہلو کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. سعدی کی شہرت تو اخلاقیات کے استاد کی حیثیت سے ہے، لیکن فارسی غزل میں جو عاشقانہ غزل ہے اس میں بھی سعدی ایک بے مثال شاعر ہے، اور ان کو عاشقانہ غزل کا بھی استاد کہا جاتا ہے، عاشقانہ غزل کا بھی بادشاہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سعدی سے زیادہ اچھی عاشقانہ غزل بھی کسی نے فارسی میں نہیں لکھی.